اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، یہ مہینہ امیر المؤمنین مولا المسلمین خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے کچھ نصیحتیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستان محترم، عالمی سطح پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے موجودہ حالات پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو حالات سالوں سے ایسے خراب نظر آ رہے ہیں کہ کئی ملکوں میں مسلمانوں کا قتل عام اور زوال پذیر مسلمان اسلام اور اہل اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں تدبیریں یہ آئے دن ہم میں سے ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ درد اور فکر رکھنے والا مسلمان ایسے وقت میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو تحفظ اور حفاظت کیسے دے سکیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے اپنی وسعت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھا تو یہ معلوم ہوا کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو اسلام اور مسلمانوں کو تحفظ مل جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام کی بقا، اسلام کے تحفظ اور اسلام کی ترقی کے لیے یہ تین لفظ میں نے استعمال کیے، اگر آپ نے اس پر غور کیا ہو۔ ایک تو اسلام کی بقا،
ایک اس کا تحفظ، اس کی حفاظت، اور ایک اس کی ترقی۔ یہ تینوں جدا جدا درجے ہیں، اور تینوں درجوں میں حضرت صدیق اکبر کا کردار ایک مثالی کردار ہے۔ غور سے توجہ سے سننے کی زحمت گوارا کریں آپ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اس وقت کے جو حالات تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ پورا مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا، لیکن ایسے وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ کلمہ پڑھا، بلکہ کلمہ پڑھ کے حضور کا ساتھ دیا۔ ساتھ کس طریقے سے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنی جان سے بھی دیا، اپنے مال سے بھی دیا، اور اپنی اولاد سے بھی دیا۔ تینوں حیثیتوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو سپورٹ کیا اور اسلام کو سہارا دیا۔ جان سے تو اس طریقے سے کہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اللہ کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا وجود حضور کے جسم پر نور پر ڈھال بنا کر ڈال دیا، اور جتنی بھی ضربیں لگتی وہ حضرت صدیق اکبر کو لگتی، اور حضور کے سامنے انہوں نے اپنے وجود کو ڈھال بنا دیا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اتنی ضربیں لگی کہ آپ کے چہرے پر ناک اور گال کا کوئی اتار چڑھاؤ نظر نہیں آتا تھا، اتنا چہرہ سوج گیا تھا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلہ بنو تیم جو آپ کا خاندانی قبیلہ تھا، وہ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار ابو بکر صدیق کو لیا اور گھر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کے سامنے کھانا پانی رکھا کہ تھوڑا کھا پی لو تاکہ جسم میں طاقت آئے تو تم بچ سکو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آتے ہی زبان پر آپ کے سب سے پہلا یہی جملہ تھا، میرے آقا کس حال میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کیسی ہے۔ اچھا، اتنا جب کہا تو وہ جو آپ کو مرے حالت میں اٹھا کے لے کے آئے تھے وہ آپ کے خاندانی قبیلے کے کفار بھی تھے، کچھ جو خاندانی غیرت میں آپ کو بچانے کے لیے اٹھا کے لائے تھے۔ جب آپ نے حضور کا نام لیا وہ سارے چھٹ گئے، کیونکہ وہ بھی حضور علیہ السلام کو برداشت نہیں کرتے تھے، مگر صدیق کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ میرے خاندان والے ہیں، یہ حضور کو گوارا نہیں کر رہے ہیں، ان کے سامنے میں حضور کا نام لوں گا تو یہ تو میری جان بچانے والے ہیں، ان کو کیسا لگے گا، یہ چلے جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ خوشی ہو یا غم ہو ہر حال میں صدیق نے حضور کو یاد کیا، اور اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ ہمیں اس میں بہت کچھ سوچنا سمجھنا ہے۔ ایمان والوں کے لیے سب کچھ ہے، جن کو دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے ان کے لیے کیا کہا جا سکے۔ غور کیجئے اس چیز پر۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال پوچھا تو بتایا گیا کہ ہمیں خبر نہیں وہ اس وقت کہاں ہے۔ بار بار صدیق اکبر یہی پوچھتے رہے اور کھانے پانی سے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ایک قطرہ اور ایک دانہ حلق میں نہیں ڈالا، اور دو عورتوں کے کندھوں پر سہارا دے کر چل نہ سکتے تھے، اتنی آپ کو زخم آئے تھے۔
دو عورتوں کے سہارے آپ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دار ارقم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ سرکار کو بتایا گیا حضور ابو بکر صدیق آئے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دروازے پر ابو بکر کو دیکھنے کے لیے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر کیسے ہو؟ تو کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ آپ کے پیچھے چلا، آپ کے دین پر چلا تو یہ دیکھو کیا ہوا، نہیں، فوراً یہ کہا حضور آپ سلامت ہیں تو آپ کی محبت میں آپ کا یار بھی سلامت ہے۔ یہ مزاج دیا ہمیں، اور اس طریقے سے، اور پھر ایک مرتبہ جان آپ نے حضور پر نہیں واری، بلکہ شب ہجرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنا کتنا دشوار، مگر رب کا انتخاب تھا، جبریل نے آ کر بتایا تھا حضور آپ کے ساتھ ہجرت کی رات چلیں گے تو ابو بکر صدیق چلیں گے، انتخاب خداوندی۔ پھر غار ثور میں صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سانپ سے ڈسوا لیا حضور کی حفاظت کے لیے، یہاں تک کہ پھر جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، بدر کی لڑائی میں حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے دور خلافت میں کسی نے پوچھا کہ حضور آپ تو سارے بہادروں میں سب سے بڑے بہادر ہیں۔ حضرت مولا علی نے کہا میں بہادر ضرور ہوں، مگر ہم میں سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق تھے۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ جب بدر کی جنگ کی بات تھی اس وقت اس بات پر گفتگو ہوئی کہ حضور کی ذات کا پہرا کون دے گا، حضور کی حفاظت پر کون مامور ہوگا، چونکہ یہ جانے کائنات کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ تو حضرت مولا علی فرماتے اس وقت سارے سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کون نبھائے، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مولا علی فرماتے اس وقت تم لوگ نہیں تھے، میں وہاں تھا جب سارے لوگوں کی شجاعت سوچ رہی تھی کہ حضور کی ذات پر پہرا دینے کا رزق لیں یا نہ لیں۔ اس وقت ابو بکر تلوار بے نیام کر کے آگے آئے اور کہا حضور کی ذات پر ابو بکر پہرا دے گا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق جنہوں نے جان سے اسلام کی حفاظت اور جان اسلام کی حفاظت کا پہرا دیا۔ مال کی بات آئی، میں تینوں رخ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی مسلمان کسی نہ کسی رخ کو تو اپنا سکتا ہے۔ کسی کے پاس مال ہے تو وہ اس اعتبار سے، مال نہیں ہے تو اولاد کو دیندار بنائے، اور آگے بہت سارے طریقے ہیں جو دین کو زندہ کرنے اور دین کو سلامت رکھنے کے ذریعے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی باری آئی تو جس دن آپ ایمان لائے اسی دن 40,000 سونے کے دینار سرکار کی خدمت میں عطا کر دیے۔ 40,000، غور کیجیے، سونے کے سکے اس دور میں پہلے ہی دن، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، پہلا ہی دن ہے، سونے کے سکے اور 40,000 صدیق نے لا کر کے رکھ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی پر بس نہیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال کو آزاد کیا، یوں تو حضرت ابو بکر نے ایسے 7 غلاموں جو مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام لانے کے جرم میں کافر انہیں سزا دے رہے تھے، صدیق اکبر نے ایسے 7 غلاموں کو اپنے جیب کی کمائی سے آزاد کیا۔ جب بلال کو آزاد کیا اور بارگاہ رسالت میں پہنچے، کہا حضور میں نے بلال کو آزاد کر دیا ہے، تو ہمارے نبی نے کہا صدیق کچھ رقم مجھ سے لے لو، ہم دونوں مل کے بلال کے خریدار بنے۔
کچھ رقم مجھ سے لے لو، ہم دونوں مل کے بلال کے خریدار بنے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں کیا اور میرا مال کیا، میں بھی آپ کا اور میرا مال بھی آپ کا ہے۔ آپ کے اس غلام نے آپ ہی کے مال سے بلال کو آزاد کیا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ حضور علیہ السلام بلا تردد ابو بکر کے جیب سے خرچ کرتے، یعنی یوں سمجھے اس کو کہ قاری صاحب اور ہم دونوں ساتھ میں ہیں مثال کے طور پر، تو مجھے اگر کوئی کہیں دینا ہے، کچھ خریدنا ہے، تو میں قاری صاحب کی جیب سے پیسے نکال کر خریدوں۔ ہمارے نبی ابو بکر کے مال سے یوں تصرف فرماتے تھے۔ کتنا اعتماد تھا ابو بکر صدیق پر۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک وقت تو وہ آیا کہ گھر کی جھاڑو بھی لے کے چلے آئے، جو لباس پہنا تھا وہ بھی اتار دیا، اس کی جگہ کمبل پہن لیا، کمبل میں بٹن کی جگہ کانٹے لگا لیے، یہاں تک کہ جبریل بھی عرش سے وہی لباس پہن کے بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ جبریل یہ کون سا لباس پہنا ہے؟ کہا حضور آسمان کی طرف نظر اٹھائیں۔ سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کا ہر فرشتہ اسی لباس میں تھا جس لباس میں یار غار ابو بکر صدیق تھے۔ ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، ہمارے آقا علیہ السلام پر مال اتنا قربان کیا کہ سرکار نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ مسجد نبوی کی یہ زمین جس میں ریاض الجنہ ہیں، جس میں ایک سجدہ 50,000 سجدوں کے برابر، وہ زمین بھی خریدی ہوئی ہے ابو بکر صدیق کی۔ غور کیجئے ان کی نیکیوں کو۔ ہم یہ سچ ہی تو سرکار نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر عمر کی نیکیاں، اور عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ اور عمر پوری زندگی یہ تمنا کرتے رہے کہ ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو اور وہ غار ثور والی ایک نیکی مجھے عطا کر دو۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ تو تنہائی کی کچھ باتیں ہیں جو غار میں سرکار نے صدیق سے کی تھی، اور یہ ایک ذوق کی باتیں ہیں کہ سرکار نے کیا کچھ ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ غور کیجئے یہاں پر کہ اس طریقے سے مسجد نبوی کی زمین کا معاملہ ہو، غلاموں کو آزاد کرنے کا معاملہ ہو، حضور پر خرچ کا معاملہ ہو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حفاظت کے لیے یوں اپنا مال پیش کیا۔ اور پھر اولاد کا معاملہ آ گیا۔ آپ غور کیجئے یہاں پر قابل توجہ بات ہے کہ علماء جانتے اس کو اچھی طریقے سے، بہت سارے مواقع ایسے آئے جہاں شریعت میں حل کا علم صرف ابو بکر صدیق کے پاس تھا، اور انہوں نے کہا اور سارے صحابہ نے اس پر اتفاق کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ہمارے نبی علیہ السلام نے آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ کا رشتہ مانگا، تو اس وقت صدیق اکبر جانتے تھے کہ حضور کی عمر 50 سے آگے ہیں اور میری بیٹی کی عمر ابھی 10-15 سال کے قریب ہیں۔ صدیق اکبر جانتے تھے کہ ادھر میری بیٹی جوانی کی دہلیز پر پہنچے گی، ادھر حضور علیہ السلام پردہ فرمائیں گے۔ صدیق یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ صدیق یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کی بیوی پھر نکاح بھی نہ کر سکے گی۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی کئی حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جن میں سرکار نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کریں جس نے اونٹنی پر سوار کر کے مجھے ہجرت کی رات مدینے تک پہنچایا، اللہ ابو بکر پر رحم کریں جس نے
اپنے مال اور صحبت سے میرا بھلا چاہ، اللہ ابو بکر پر رحم کریں جس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ سرکار اس کا ذکر باضابطہ بار بار کرتے تھے۔ صدیق یہ ساری باتیں جانتے تھے کہ ادھر بیٹی کی عمر ہوگی، حضور پردہ فرمائیں گے، ام المومنین بنے گی، کسی سے نکاح بھی نہ ہو سکے گا، حضور وصال فرمائیں گے تو وراثت تقسیم بھی نہ ہوگی، سارا کچھ جانتے تھے۔ مگر اس کے باوجود صدیق اکبر نے ایک لمحے کے لیے تردد اور توقف نہیں کیا۔ حضور نے جیسے ہی کہا، صدیق نے فوراً لبیک کہہ کر کے اس عرض داشت کو قبول فرما لیا۔ اور پھر دیکھیے آج اسلام کے 4 حصوں کا علم اگر تقسیم کرو تو ان 4 حصوں کے علم میں سے ایک حصے کا پورے اسلام کا علم امت تک پہنچایا ہے تو عائشہ صدیقہ نے پہنچایا۔ یہ صدیق اکبر کی اولاد کی قربانی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا وہ صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، جن کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، پوتے اور نواسے بھی صحابی رسول۔ یہ شرف اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو دوستان محترم، آج ہم میں سے ہر شخص اسلام کے حوالے سے فکر مند تو ضرور ہیں، مگر کرنا کیا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، ایک حضرت ابو بکر صدیق کی تاریخ پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پڑھو۔ ان کی زندگی پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ انہوں نے جان سے بھی اسلام کا سپورٹ کیا، مال سے بھی کیا، اولاد سے بھی کیا، اپنی پرسنالٹی سے بھی کیا، اپنی عزت اور اپنے وقار سے بھی کیا۔ ابو بکر کے پاس جو تھا سب کچھ ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جس کسی کا احسان تھا کافأناہ، میں نے ان سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، سوا صدیق کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ رب قیامت کے دن ادا فرمائے گا۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں جو طاقت دی ہے، ہم اپنی اس طاقت کے ذریعہ اپنے مذہب کا، اپنے اہل ایمان بھائیوں کا بھلا چاہیں۔ اپنے آپ میں ہر شخص اگر اس طریقے پر چلیں تو بالیقین اس طریقے سے اسلام میں کافی زندگی آ جائے گی، اور کافی کچھ جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس کو ہم سنبھال سکتے ہیں۔ اپنے وجود میں، اپنے علاقے میں، اپنی برادری میں، اپنے گاؤں میں اس طریقے سے اگر ہم چلیں تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس سلسلے میں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے 1-2 حدیث آپ کو ان کے فضائل پر سناتا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ دیکھیے، درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے مرحبا 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 مرحبا، اس کا استقبال کریں گے، یہاں تشریف لائیں، یہاں تشریف لائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے جو جنت میں قدم رکھے گا تو ہر چہار جانب سے مرحبا کی صدائیں آئیں، ویلکم کیا جائے، استقبال کیا جائے؟ کیا میں بھی اس شخص کو دیکھ سکوں گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، وہ جنتی شخص تم ہی تو ہو۔
کہ جب تم قدم جنت میں رکھو گے تو چاروں طرف سے مرحبا کی صدائیں آئے گی۔ ہمارے آقا نے اسی لیے ارشاد فرمایا حب ابی بکر واجب علی امتی، ابو بکر سے پیار کرنا میری امت پر واجب ہے۔ اس لیے دوستان محترم ان کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں اور اپنے کردار کو ان کے کردار کے سانچے میں ہمیں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ان کے فیضان و کرم سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔